اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ سب کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہیں، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم سب کرتے ہو، من خیر، کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بھی علیم، ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام اپنی جب زندگی اسلام لانے کے بعد انہوں نے گزاری، تو کوئی لمحہ اور کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائن نہ لیں۔ جیسے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم فضل، قرآن کریم کی آیات نازل ہو جایا کرتی تھی، یعنی اللہ کا حکم آ جایا کرتا تھا، معاملات واضح ہو جایا کرتے تھے، اور سارے معاملات اس طرح تک کے تھے کہ تا قیامت ہم سب کو ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ اور قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معجزاتی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس میں دیکھیں، ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یعنی مال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو گزارے کے لائق ہے، کسی کو ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت نہیں ملتا۔ تو اب ہم کیا کریں، کیسے خرچ کریں؟ تو دو باتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ جب آیت پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر سے خرچ کرو گے، مال میں سے خرچ کرو گے، تو کیسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب جو ہے نا وہ ضمناً دیا گیا، اور دوسرے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من خیرن، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال پاک مال خرچ کرو۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ اور دوسرا، کس پر خرچ کریں، اس لیے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وضاحت فرما دی۔ پہلے تو مال جو خرچ کرنا ہے وہ مال خیر ہونا چاہیے، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق مال کے تم نے وہ مال جمع نہ کیا ہوا ہو، اس کا خیال کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اس نے پاک اور طیب اور حلال چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ پاک اور حلال چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنی ہیں۔ خرچ کن کن پر کرنی ہے؟ تو حکم کیا دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز جو ہے اپنے گھر سے کرو، اور اپنے گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم کون ہیں؟ فللوالدین، ماں باپ ہیں۔ ان کی خدمت، ان کی دلداری تمہارا فرض اولین ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، جو بھی صاحب حیثیت ہو، جنہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا ہو۔ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ بس ماں باپ کی خدمت صرف بیٹوں کے ذمے ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ گو کہ زیادہ خدمت بیٹے کے ذمے ہے، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کیا ایسا ہوا کہ جب ہم ان کے بچے تھے تو ماں باپ نے کوئی ڈفرنس کریٹ کیا تھا ہمارے بیٹے اور بیٹی میں، کہ کیونکہ بیٹے نے خدمت کرنی لہٰذا بیٹے کو زیادہ کھلاؤ، بیٹے کے لیے زیادہ کرو، بیٹیوں کو کھلاتے نہیں تھے، انہیں بھوکا رکھتے تھے، انہیں کو ویلیو نہیں دیتے تھے؟ ماں باپ تو ایسے نہیں کرتے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، بیٹے بھی
صاحب حیثیت ہو کر ماں باپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، صاحب اولاد ہوتے ہیں، تو وہ فرق کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ میں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ تو جب خرچ کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لڑکوں کو ایسے کرنا ہے یا لڑکیوں کو کرنا ہے۔ فرمایا خرچ کرنے میں سب سے پہلے تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ خرچ کے آغاز میں والدین کو۔ تمہاری اولین ترجیح تمہارے والدین ہونے چاہیے۔ اس میں یہاں پر جتنی خواتین ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، جتنی بہویں مجھے سن رہی ہیں، میں ان سب سے کہوں گی کہ اگر آپ کے شوہر اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں تو خوش ہوں۔ وہ آپ کی نسلوں کو، آپ کی جنریشن کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو آپ بھی اپنے والدین کے لیے کیجئے۔ اس پر مت کڑیں، کیونکہ والدین نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کیا ہوتا ہے۔ آج وہ ضعیف ہیں، آج وہ محتاج ہیں، وہ ہمارے احسان، ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارا بیہیویئر، ہمارا بات کرنا، ہمارا ان کے لیے جو ظاہری خدمت کرنی ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ ہمارا بولنا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے جھکے رہو گے، اس کے ساتھ تم نے پھر مالی کام بھی کرنا ہے۔ صرف ان کو کھانے کو دے دیا، پینے کو دے دیا، پہننے کو دے دیا، اور تم بات کرو تو ایسے کرو کہ جیسے وہ تمہارے غلام ہیں، تم انہیں جھڑکو، تم انہیں ڈانٹو، تو دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آداب خود سکھائے، اف نہیں کہنا، تنہرہما ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے، جیسے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، والدین کے ساتھ نہیں۔ ان کے آگے نہیں چلنا، آداب سکھائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے محفل میں نشست مقرر کرو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ آداب حضور نے ہمیں سکھائے۔ بیٹی آ رہی ہے تو والد محترم کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب والد محترم آتے ہیں تو فاطمہ تو زہرا کھڑی ہوتی ہیں ادب و احترام میں، اپنی نشست پیش کریں، ان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھیں۔ یعنی تم عاجزی سے جھک جاؤ، وہ تمہارا سب کچھ ہے۔ تو خرچ میں بھی سب سے پہلے انہیں رکھا، ان کی خدمت میں انہیں خرچ کرو۔ اس کے بعد والاقربین، دوسرے عزیز رشتہ دار۔ اب عزیز رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے اولاد ہے، اولاد پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اگلا رشتہ آتا ہے بہن بھائی کا، ان پر خرچ کرو۔ اس کے بعد والدین کے رشتہ داروں میں چچا آ گئی، پھوپھی آ گئی، والدہ کے رشتہ داروں میں ماموں اور خالہ، یعنی سب کے ساتھ احسان و مروت بہت اہم ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے والیتامی، یتیموں کی، والمساکین، اور مسکینوں کی، وابن السبیل، اور مسافروں کی۔ یعنی مال و اعانت کا ایک مناسب اور فطری اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر ہم جو ہے سخاوت کیے جا رہے ہوں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے رشتہ دار ترس رہے ہوتے ہیں، اس میں بہن بھائی ہیں۔ تو ہر انسان خطاؤں کا پتلا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، اور جو قریبی رشتے ہوتے ہیں انہیں میں زیادہ نوک چوک ہوتی ہے، وہیں پر لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتی ہیں۔ اب کوئی صدیق اکبر سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ جن کی بیٹی پر الزام لگ گیا، برا الزام، کہ برات اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں مصطح بن اساسہ کی مدد نہیں کروں گا جو ان کا رشتہ دار ہے، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، اور قسمیں مت کھاؤ فضل والے اور وسعت والے کی ہم مدد نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی، رجوع کیا اور کہا اللہ میں بخشش و مغفرت پسند کرتا ہوں، اور تا حیات ان کی مدد کرتے رہے۔ تو ذرا سی لڑائی جھگڑے اور ان پر اپنے رشتہ داروں کو پیچھے نہ کر دیا کریں، بہن بھائیوں سے منہ نہ موڑ لیا کریں، بلکہ ان کی مدد کریں جس قدر ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے آج آپ کو دیا ہوا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے ایک سیکوینس کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم بھلائی کے ساتھ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بس اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی جب تم خرچ کر رہے ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر اور اپنے باپ سے
اور اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے، پھر اور قریبی لوگوں سے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت میمون بن مہران نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے ان پر مال خرچ کیا جائے، اور ناتبلوں، باجوں، تصویروں اور دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے میں۔ ہم اپنے ہوم ڈیکوریشن پر اتنا کچھ خرچ کر دیں اور چیزوں پر اتنا خرچ کر دیں، اور وہیں پر ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار کھانے کے لیے ترس رہے ہوں، تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کرنے پر بہت اجر سے نوازا ہے، وہیں پر فرمایا کہ من اور اذى سے اپنے مالوں کو ضائع مت کرو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، کبھی بھی ذکر تک نہ کرو کہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں کیسے کر رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا اور یہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے۔ آپ نے احسان کیا، آپ پر اللہ کا کرم ہے، لیکن آ، آپ آپ نے اس کی مدد کی تو اس کے بعد بھول جائیں۔ اور یاد رکھیں جن کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ان سے بچو، احسان کرنے والوں سے دور رہو جن پر احسان کیا ہے۔ آپ نے احسان کیا ہے، وہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم و فضل سے کیا ہے۔ اللہ نے نہ دیا ہوتا کیسے کرتے؟ تو اس پر اللہ کا سدا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی توفیق دی۔ اللہ کو پتہ ہے کیسی نیتیں ہیں، کیسے بھلائی کر رہے ہو، کہیں ٹون تو نہیں مار رہے، کہیں تانے تو نہیں دے رہے، کہیں سارے علاقے میں ڈھنڈورا تو نہیں پیٹ رہے۔ جیسے بھی تم کوئی بھلائی کر رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں رکھے، خیر کے دروازے ہم سب پر کھول دے، شر کے دروازے ہم سب گناہ گاروں پر بند کر دے، اور رزق واسع، حلال اور طیب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، کتبہ فرض کیا گیا علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ ناگوار ہے تمہیں، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا شیئا کہ تم سب پسند کرو ایک چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم سب نہیں جانتے۔ اب یہ جب آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا حکم اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے، اور احادیث کے مطابق جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے۔ بیٹھے رہنے والوں پر کیا فرض ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو ان کی فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے نہ جہاد کیا ہو، نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تمام مسلم امہ خاموش بیٹھی ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے کہ ساری مسلم امہ خاموش بیٹھی ہے۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، آئے دن ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے، مرد حضرات شہید کر دیے گئے، ایک دو نہیں ہزاروں میں ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یعنی کیا ہو گیا ہے؟ تم لڑتے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں؟ جو کمزور مسلمان عورتیں اور مرد ہیں وہ تمہاری مدد کے منتظر ہیں، اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے، آواز تک نہیں اٹھا رہے، کوئی بیان تک نہیں دے رہے، یعنی اپنی زبان سے بھی تم اظہار کرنا گوارا نہیں کر رہے۔ یہ سب کچھ جب انسان دیکھتا ہے تو پھر واقعہ کربلا یاد آتا ہے کہ کربلا میں بھی تو کیا ہوا تھا، سارے ہی مسلمان تھے، مسلمانوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ ڈالی، تڑپا دیا، ترسا دیا، اور وہ خاندان جو سب سے اعلیٰ خاندان، چنا ہوا خاندان، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کوفہ والے خاموش بیٹھے رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آج
ये सारी मुस्लिम उम्मा कुफा वाली ही बन गई ना, खामोश बैठी है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल, उसके फरमानात सब ने बस पुश डाल दिए हैं, और मुसलमान तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और कहते हैं कि इतना कुछ हो गया तो मुस्लिम उम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो और हम क्या कर सकते हैं। तो ये अल्लाह दिखा रहा है कि देखो, मैंने तो जिहाद फर्ज कर दिया था। और बस मुस्तशरिकीन इस्लामी जिहाद को ना उन्होंने बड़े अजीब रंग में पेश किया। वो कहते थे कि मुसलमान जो हैं वो तबअन लूट मार और जंग व जिदाल को पसंद करते हैं, हर वक्त तलवारें जो है वो सोते रहना, पुरअमन बस्तियों को हलाक करना और लूटने की धमकियां देना उनकी नेचर में है, और वो जबरदस्ती मुसलमानों को, लोगों को जो है अपने दीन में दाखिल किया करते थे। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो कहीं पर भी मुसलमानों ने इस तरह की हरकत नहीं की। जिनके पास वसाइल ना हो, जिनके पास माल ना हो, जिनके पास असबाब ना हो, तो वो एक सुपर पावर को कैसे ललकार सकते हैं, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है कि ताकतवर कौमों ने ही मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, उन्हें नीस्त नाबूद किया। जिनके पास, जो कमजोर हो, तादाद कम हो, सामान्य जंग से अक्सर महरूम हो, कौम हो, तो शौकिया वो अपने सिर्फ ताकत के लिए और अपने एक मशगला है कि उन्हें लड़ने का शौक है, तो वो इस तरह के काम करेंगे। तो मुसलमानों ने इस तरह को कोई काम नहीं किया, और ना ही उनकी पोजीशन थी कि वो पहल करते। अगर मुसलमानों का शौक होता तो अल्लाह ताला यहाँ जिहाद फर्ज कर रहा है, और क्या फरमा रहा है कि कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया है, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं करते। अगर मुसलमानों को लड़ना झगड़ना, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना, दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना पसंद होता, तो फिर अल्लाह कभी भी ये ना इरशाद फरमाता। तभी फरमाया कि तुम्हारे लिए जिहाद अब फर्ज कर दिया गया है, और वो तुम्हें नागवार है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला समझा रहा है कि गो, तुम पर ये जिहाद का जो हुक्म है भारी पड़ेगा, उसमें तुम्हें मशक्कत और तकलीफ नजर आएगी, क्योंकि मुमकिन है तुम कत्ल भी कर दिए जाओ, मुमकिन है तुम जख्मी हो जाओ, सफर की तकलीफ, दुश्मनों का सामना करना, और समझो तो तुम इससे बुरा जानोगे। देखे ना कैसे कैसे गजवात हुए, हमारे सामने नहीं है। तपती धूप में भूखे हुआ करते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, पाँव जख्मों से चूर हो जाया करते थे, फट जाया करते थे जख्मों जख्मों से, फिर भी जाया करते थे। क्या थी वो चीज, वो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह फरमाता है तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन याद रखो कि आसा अन तकरहू शैआ, तुम्हें एक चीज अच्छी नहीं लग रही, वह हुआ खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर है। आसा अन तुहिब्बू शैआ, और हो सकता है तुम एक चीज से मोहब्बत करते हो, तुम्हें घर रहने में सुकून है, तुम घर में बैठे रहो, तुम्हें सामना ना करना पड़े, लेकिन वह हुआ शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए बुरा है। आज तुम नहीं बोल रहे ना, आज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे महफूज हैं, तुम्हारा मुल्क महफूज है, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, अमन से हो, सुकून से हो। लेकिन कल जब तुम्हारे ऊपर दुश्मन चढ़ आया तो क्या करोगे? उस वक्त तुम्हारी भी वही हालत होगी जो आज गजा के मुसलमानों की हालत है। तुम्हें अभी जाना बुरा लग रहा है, अभी एक्शन लेना बुरा लग रहा है। तो यही जिहाद का असल में मकसद है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम बुरा जान रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी में तुम्हारा गलबा है, दुश्मन की पामाली है, उनके माल, उनके मुल्क, बल्कि उनके बाल बच्चे तक तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे। और ये भी हो सकता है कि तुम एक चीज को अच्छा जान रहे हो और तुम्हारे लिए बुरी हो। अमूमन ऐसा ही होता है ना, इंसान एक चीज को चाहता है, लेकिन फिर वाकई क्या होता है, उसमें मस्लहत नहीं होती, ना खैर बरकत होती है। तो ए मुसलमानों, इस तरह तुम जिहाद करने में अ, अच्छाई नहीं समझ रहे, लेकिन दरअसल वो तुम्हारे लिए बड़ा जबरदस्त है। उसके जरिए तुम क्या करोगे, दुश्मनों पर गालिब आ जाओगे। दुनिया में जो है ना, कदम टिकाने को भी तुम्हें जगह ना मिलेगी अगर तुमने जिहाद ना किया। अगर तुम जिहाद करोगे तुम गालिब आ जाओगे, दुश्मन तुझसे डरेगा, दोबारा नजर उठाने से भी डरेगा, और अगर ना किया गालिब आ जाएगा, कहीं दुनिया में तुम्हें जगह ना मिलेगी।
تمام کاموں کے انجام کا علم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے. وہ اسی کام کے لیے تمہیں حکم دے گا. یاد رکھو اے مومنوں مسلمانوں جس میں تمہاری دونوں جہانوں کی بہتری ہو. لہٰذا تم اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اس کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو. اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے. اگر تم سمجھو بعض اوقات ہمیں ایک چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا. تو بالکل جہاد بھی اسی طرح ہے. آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کو اگر ہم دیکھیں تو 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر جرار تھا، اسلحے سے لیس تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا. اب 313 نے جنگ لڑی، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، تو پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی. ڈرتے تھے مسلمانوں کی طرف آنے سے. لیکن جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات کو چھوڑ کر دنیاوی مشغلوں میں مشغول ہو جائیں، پھر انہیں موت سے ڈر لگتا ہے، انہیں جہاد سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ دل دنیا میں لگا ہوتا ہے، دن دنیا کے مشغلوں میں لگا ہوتا ہے. آج مسلمان الیکٹرانک میڈیا اور ان چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکرز بنے ہوئے ہیں، فیس بک بھرا پڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے. کیا ہے؟ شکار کرنا، گاڑیاں چلانا، عیاشی کرنا، بس یہ مسلمانوں کا مشغلہ رہ گیا ہے. وہ مرد کہ جنہیں دین اسلام میں جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے، وہ جوش اور ولولہ ان میں ہونا چاہیے، وہ ناچ رہے ہیں، وہ گانا گا رہے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو سب دنیا کے سامنے لا کر دکھا رہے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے زوال اور پستی کا باعث بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو جگائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنے فضل فرمائے، کرم فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.